السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ نے کبھی اس انداز سے سوچا ہے، اور اگر آپ سوچیں تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ نواز شریف کا چہرہ کتنا معصوم ہے اور ان کے کام کتنے بھیانک ہیں، اور یہ معصوم چہرہ 30 سال تک اس معصوم قوم کو جو ہے وہ ماموں بناتا رہا۔ یہ اس کا قصور تو ہے، اس سے زیادہ یہ قوم کا بھی قصور ہے۔ بھئی سوچئے نا کہ ایک دفعہ آپ کو دھوکہ دیا، مومن ایک سراغ سے ایک بار ڈس جاتا ہے، 2 بار نہیں۔ آپ نے پھر اس کو ووٹ دیا، پھر وزیر اعظم بنایا، سب اس کے اکاؤنٹ سامنے آ گئے کہ اتنی کرپشن کی ہے، یہ کیا ہے، اس کو پھر وزیر اعظم بنا دیا، پھر اس کو نکال دیا گیا، پکڑا گیا، وہ چوری کرتے بار بار پکڑا جاتا ہے، پھر تیسری مرتبہ پھر اس کو آپ نے ووٹ دے دیا، پھر وزیر اعظم قبول کر لیا۔ 30 سال تک وہ خزانہ لوٹتا رہا اور قوم جو ہے وہ اس کو ووٹ دیتی رہی۔ ایسا کیسے ممکن ہوا؟ اور وہ 4تھی دفعہ کے لیے تیار ہے کہ اب مجھے پھر موقع دو، میں پھر آؤں گا، پھر تمہاری خدمت کروں گا۔ اس کی ہمت دیکھیے، وہ 4تھی مرتبہ آپ کو لوٹنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ قوم کا بھی تو قصور ہے نا کہ ایک ایسے آدمی کو جس میں لیڈرشپ کی کوئی کوالٹی ہی نہیں تھی۔ آج آپ جائیے اور گوگل کیجئے اور اس کو پڑھیے کہ لیڈرشپ کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں۔ یہ نہ تو ذوالفقار علی بھٹو کی طرح بڑا کرسمیٹک آدمی ہے، ناٹ ایٹ آل، نہ ہی یہ کوئی شورش کاشمیری یا ذوالفقار علی بھٹو کی طرح کوئی بہت بڑا اوریٹر ہے، بڑا مقرر ہے، نہیں، نہ ہی یہ کوئی بہت بڑا پلانر ہے، کوئی بہت بڑی پلاننگ اسکیم سوچتی ہو ان کو، نہ ان کی کوئی نالج ہے کسی بھی بارے میں۔ دنیا کی سیاست ہے، سیاحت ہے، معیشت ہے، کسی بارے میں کوئی نالج نہیں ہے، اور کوئی کارنامہ بھی آج تک نہیں دیا ماں سوائے اس کے کہ اس قوم کو 3 دفعہ بے وقوف بنایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیے کہ اس آدمی کو اس زبان پہ عبور حاصل ہے، اس معاملے میں ان کی فہم جو ہے وہ بہت تیز ہے، کوئی کہیں کوئی نام و نشان نہیں کسی قسم کی قابلیت کا۔ یا اللہ، یہ کیسی قسمت تھی اس آدمی کی، اور یہ ہماری قوم اتنی معصوم ہے کہ اس کے ہاتھوں لٹتی رہی۔ اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ وجہ ایک اس کی یہ ہے کہ اس آدمی نے پوری قوم کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں سب کو رشوت کی بیماری لگا دی تھی، چاہے ججز ہوں، جنرل ہوں، آپ کے پولیٹیشنز ہوں، کوئی بھی ہو۔ اس نے ایک کام کیا تھا کہ پوری قوم کو جو ہے یہ چھوت کی بیماری کی طرح لگا دی تھی، کرپشن کی بیماری، اور لوگ اتنے عادی ہو گئے کہ یہ کہتے میں نے لوگوں کو سنا ہے، جب ان سے کہا کہ جناب وہ کرپشن ہے، پیسے کھاتے ہیں، تو لوگ معصوم کہیں گے وہ کھاندہ ہے تے لاندہ بھی تے ہے، مطلب جیسے کھا لیتا کوئی بات نہیں۔ کرپشن، جس سوسائٹی میں کرپشن قابل قبول ہو جائے، بس آپ سمجھ جائیے کہ سوسائٹی کا کیا حشر ہوگا۔ اور اس کے لیڈرز جو ہیں، اس کے ہمراہ جو 40 چور ہیں، وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جناب کوئی کرپشن ہوئی ہی نہیں، ہم نے کوئی کرپشن ہی نہیں کی، ہم نے تو ترقی کی ہے۔ تو پھر خزانہ کون لوٹ کے لے گیا یہ خزانہ؟ پھر در در کیوں جانا پڑ رہا ہے، ٹھوکریں کیوں کھانی پڑ رہی ہیں، معیشت کی حالت اتنی خراب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دونوں جماعتیں 30 سال تک لوٹتی رہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ اور یہ آدمی ہے، اس کی صرف ایک ہی خوبی تھی کہ یہ آلو گوشت پسند کرتا تھا، جو قوم کو بھی بہت پسند ہے۔ اور یہ جب 2 بجے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں آتے تھے تو چیئر پہ بیٹھتے کہتے تھے ذرا کک نو بلاؤ، آج کیا پکایا ہے۔ یار اس آدمی کو 30 سال تک آپ سہتے رہے۔ خیر، اب آئیے دیکھیے، نواز شریف کو واپس لانے کے لیے لندن سے ایک بہت اچھی خبر سامنے آ رہی ہے، لیکن اس پہ بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پوری کوشش کی ہے، کر رہے ہیں کہ ان کو وہاں سے واپس لایا جائے۔ ایک کریڈٹ اور عمران خان کے اس میں حصے میں آتا ہے، بالکل ایمانداری سچائی سے۔ دیکھیے آج تک یہ ممکن ہی نہیں تھا، یہ تو عمران خان اچانک آئے ہیں نا، اور انہوں نے آ کے اس کو چیلنج کیا ہے اور کورٹ کی طرف گئے ہیں اور جا کے اس کو کہا کہ نہیں، تمہارے خلاف مقدمہ کروں گا کہ تم نے یہ کرپشن کی ہے۔ تو ہمارے کیا نام ہے، ہمارے سندھ کے بڑے مشہور لیڈر ہیں، انہوں نے کہا سائیں اللہ معاف کرے، اس کو سمجھاؤ،
کوئی حکومت ایسے بدلتا ہے بابا، وہ مقدمہ لڑے گا یہ کرپشن کے لیے اس کے خلاف، ایسے حکومت نہیں جاتی بابا. لیکن اس نے کر کے دکھایا، پھر گیا اس کا جسم پسینے میں، گرمی میں جا رہا ہے، بار بار کورٹ جا رہا ہے، اور اس نے اپنی جنگ جو ہے مکمل لڑی. 22 سال تک اس نے اپنے آپ کو جو ہے اس سنگلاخ چٹانوں پہ چلا ہے وہ پاکستان میں، اور پھر یہاں پہنچا. خیر اچھا، اس نے چیلنج کیا. اگر وہ چیلنج نہیں کرتا تو کوئی ایک مائی کا لال آپ مجھے بتا دیجئے پورے پاکستان میں جو ان ایسے یہ پکے مضبوط قلعے تھے کرپشن کے، شریف فیملی، زرداری فیملی، ان کو اکھاڑنا مشکل ہی ممکن ہی نظر آتا تھا. اس آدمی نے اگر کوئی بھی بھلائی کا کام نہ کرے، عمران خان یہ اگر کام کر گیا، ان کو سزا دلوا گیا اور کرپشن کو ایلیمنیٹ کرا گیا، تو بس اس سے بڑھ کے بلیسنگ پاکستان کی اور کچھ نہیں ہو سکتی. اچھا، اب یہاں پہ ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ کام صرف عمران خان پہ نہیں چھوڑیے کہ عمران خان ہی اب اس کو پکڑ کے لائیں گے. برطانیہ میں جو ہمارے پاکستانی رہتے ہیں، برٹش پاکستانی جو ہیں وہاں پر، ان کو چاہیے کہ وہ جسٹس ڈپارٹمنٹ کے باہر جا کر پیسفل ڈیمانسٹریشن کریں، پلے کارڈز اٹھائیں، ان پہ پکچرز پہ لگائیں اور جا کے بتائیں دیکھیے یہ اتنا پیسہ لے کے بھاگ گئے ہیں، دیکھیے ان کے گھر یہاں پہ یہ ہیں، اور یہ 4 ہفتے کا 8 ہفتے کا کہہ کے آئے تھے، 1 سال ہو گیا ہے اور یہ ہمارے وہاں انارکی پھیلا رہے ہیں اور یہ واپس نہیں جا رہے ہیں، انہوں نے اتنی دولت لوٹی ہے. یہ پریشر پیدا کرنا چاہیے ہمیں برطانیہ میں. کیوں؟ دیکھیے ان کے ایک کیا نام ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے جو کیا نام ہے ڈینیل بروس صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اسی کو لیجئے اور اسی کو استعمال کیجئے. انہوں نے کہا ہے اگر برطانیہ ایسے لوگوں کو پناہ دے گا اور واپس نہیں لوٹائے گا تو اس سے برطانیہ کا امیج خراب ہوگا، اور یہ بات بالکل درست ہے. اسی پہ آپ اپنا کیس بلڈ اپ کیجئے کہ برطانیہ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اچھا، یہ بات بھی میں نے یہاں خود یونائیٹڈ نیشن میں سنی تھی. عمران خان نے پہلی مرتبہ پاکستان کا یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے غریب ممالک کے کسی پرائم منسٹر نے آ کے آن دا فلور ان یونائیٹڈ نیشن اوپنلی آ کے کہا کہ ہمارے چور جب تمہارے یہاں پیسہ لے کے جاتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ان کا پیسہ رکھ لیتے ہو اور ان کو جو ہے پروٹیکٹ کرتے ہو، تو تم بھی تو تعاون کرتے ہو ان کے ساتھ، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. پورے یورپ کو کہا وہاں پہ بیٹھ کھڑے ہو کر پہلی دفعہ، ورنہ یہ تو دماغ ایسا سوچتے ہی نہیں تھے پاکستانی کہ جو لے گیا پیسے وہ لندن چلا گیا، اس کا مطلب ہے وہ ہیون میں چلا گیا، اب اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرتے تھے. اچھا، پھر یہ پہلی دفعہ یہ نکتہ اٹھایا کس نے؟ عمران خان نے. ورنہ آپ مجھے بتا دیجیے کس نے آج تک کسی بڑی آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پہ جا کے ایسے بات کی ہو کہ بھائی یہ پیسہ چرا کے لاتے ہیں اور تم اتنے اچھے ہو کہ تم ان کو چوروں کو اپنے سزا رکنے کی جگہ دیتے ہو. تو اب ہمیں اپنا کیس بلڈ اپ کرنا چاہیے. برطانیہ میں جو پاکستانی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے آفس کے سامنے بھی، اور یہ جو ان کی وہ ہیں وزیر داخلہ برطانیہ کی، کیا نام ان کا، پریٹی زنتا، کیا نام، پریٹی پٹیل، ان کے آفس کے باہر کھڑے ہوں اور بتائیں کہ اس آدمی کو واپس کرنا بڑا ضروری ہے، ورنہ آپ کا امیج بھی خراب ہو رہا ہے اور ہم آپ کو بھی الزام دیں گے. آپ دیکھیں چور کو جگہ دینے والا کوئی اچھا کام تو آدمی نہیں ہو سکتا. چور کو جو سیڑھی پرووائڈ کرتا ہے وہ بھی اس کے جرم میں شریک ہوتا ہے. یہی کام یورپ کے کنٹریز کر رہے ہیں. اگر یہ ہم اس مرتبہ یہ جنگ جیت گئے، کیونکہ وہ باؤنڈ ہے، شی از ڈیوٹی باؤنڈ، کہ وہ اس کا یہ کام ہے کہ وہ ان کو واپس بھیجے. اور ان کے امیگریشن کے جو لاز ہیں برطانیہ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کنوکٹڈ آدمی ہو جس کو 3 سے 4 سال کی سزا سنا دی گئی ہو، اس کو آپ یہاں پولیٹیکل اسائلم نہیں دے سکتے. اچھا، تو یہ بڑے کلیئر گراؤنڈز ہیں. میں نے آپ کو آسانی سے بتا دی. ہمارے پاکستان میں لوگ کہتے ہیں اب میں آپ کو اندر کی خبر دینے لگا ہوں اور یہ نہیں. میں چاہتا ہوں سچائی سے، دیانتداری سے، آسانی سے بات رکھ دی جائے. وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. میں کہتا ہوں پورے پاکستانیوں کو برطانیہ میں یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ چور کو واپس بھیجو، چور کو واپس بھیجو. اچھا، اب کچھ لوگ اس کو اتنا آسان سمجھ رہے ہیں، کچھ مشیران اور ہمدردان، وہ کہہ رہے ہیں 15 تاریخ کو وہ آ جائیں گے صاحب، وہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے. ارے یہ آپ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جہاز جائے گا
نواز شریف صاحب کو اس میں بٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا الطاف حسین بھی یہیں رہتے ہیں، ان کو بھی ساتھ لے لو تم، اور جب آ رہے ہو پاکستان تو رستے میں دبئی پڑتا ہے تو دبئی میں مشرف موجود ہیں، ان کو بھی بٹھا لینا، ان کو بھی لے آنا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اب ذرا ان ہرڈلز پہ، آبسٹیکلز پہ غور کیجئے کہ جو ہمیں پیش آئیں گے۔ نمبر 1 دیکھیے، برطانیہ جو ہے اس کی بھارت سے بہت زیادہ دوستی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اپنا پریشر استعمال کرے گا کہ اس کو نہ بھیجا جائے پاکستان۔ بھارت کی یہ کوشش ہوگی تاکہ وہ وہاں سے بیٹھ کے تفریح پھیلائے، انتشار پھیلائے پاکستان میں۔ اچھا، اس کے بعد ایک بہانہ برطانیہ یہ رہے گا کہ ہمارے درمیان میں ملزمان کی جو ایکسچینج کا آج تک معاہدہ نہیں ہوا، وہ معاہدہ اس لیے نہیں ہوا کہ آج تک جو حکمران تھے وہ خود چور تھے، وہ خود منی لانڈرنگ کرتے تھے۔ کیا یہ معاہدہ نواز شریف کرتے؟ کیا یہ معاہدہ زرداری کرتے جو کھلے عام منی لانڈرنگ کرتے تھے؟ یہ کبھی نہیں کرتے، وہ آج تک نہیں ہوا۔ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جلد سے جلد ہو جائے اور ان کو جو ہے گرفتار کیا جائے۔ اچھا، بین الاقوامی صحافی جتنے ہیں بڑے اور لابنگ فرم جو ہیں، ان کی طرف انہوں نے بڑھنا شروع کر دیا ہے، اور وہ ان کو پیسہ لگائیں گے اور اپنے حق میں آرٹیکلز لکھوائیں گے اور نئے نئے فینومنز، نئے نئے نقطے جو ہے وہ لوگ پیش کریں گے۔ پھر اس کے بعد پوائنٹ نمبر 4، صحت کا بہانہ وہ دوبارہ بنائیں گے کہ ابھی جو ہے مجھے 2 مہینے کی مزید اجازت دی جائے، کیونکہ یہ رپورٹس ہیں اور صحت تو ان کی خراب ہے نا۔ بہت سارے 70 سال کے آدمی کی کچھ نہ کچھ پرابلم چل رہی ہوتی ہیں، اور جس نے اتنا لوٹا ہو، اتنا پریشر لیا ہو، وہ تو موجود ہیں۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 5، اگر وہ بھی کام نہیں کی تو پھر یہ کیا کریں گے، سعودیہ سے کہیں گے کہ سعودیہ تم امریکہ سے کہو کہ وہ برطانیہ سے کہے کہ ہمیں یہاں سے نہ نکالیں، کیونکہ یہاں کی ساری جو صورتحال ہے وہ برطانیہ امریکہ کو پیش کرتا ہے۔ اچھا، اب اگر وہ بھی نہیں چلی تو پھر یہ کیا کریں گے، پھر یہ سعودی عرب بھاگ جائیں گے یا قطر بھاگ جائیں گے، وہاں سے ان کو کیسا لایا جائے گا، یہ ایک نیا مسئلہ شروع ہوگا۔ اور اگر ان کو وہاں پہ بھی پناہ نہ ملی تو پھر پتہ ہے یہ کیا کریں گے، یہ کہیں گے 15 جنوری کو لانگ مارچ شروع کرو اور میں اتنا بڑا لیڈر ہوں، میں آؤں گا، میرا استقبال کرو اور میں لیڈ کروں گا ریلی کو۔ پھر یہ پتہ کھیلنے کی کوشش کریں گے۔ خواتین و حضرات، آخر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ آخری وقت ہے، یا تو پاکستان بگڑ جائے گا ہمیشہ کے لیے، بنانا ریپبلک بن جائے گا، یا پاکستان سدھر جائے گا۔ اس مرتبہ تمام پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ دعا کریں اور دوا کریں، ان کے خلاف آواز اٹھائیں، برطانیہ میں بھی، جہاں پہ بھی آپ موجود ہیں، کہ اس آدمی کو پکڑ کے اگر سزا دے دی، اور ان کے جتنے کارندے جو ہیں نا، ان کو سچی والی سزا دیجئے، VIP والے ٹریٹمنٹ نہیں دیجئے جیل میں۔ اور یہ اب کہہ رہے ہیں کہ اب میں ان کو ریگولر جیل میں ڈالوں گا، پہلے کیوں نہیں ڈالا آپ نے؟ پہلے VIP ٹریٹمنٹ کیوں دیتے رہے؟ سب غلط باتیں ہیں۔ یہ آخری وقت ہے، اگر اس گروہ نے گردن چھڑا لی تو پاکستان جو بنانا ریپبلک بن جائے گا، نعوذ باللہ۔ اور اگر آپ نے ذرا حکمت سے کام کیا اور سب نے اپنا کردار ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا تو ان کو سزا ملے گی، اور انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا۔ اب ناؤ چوائس از یورس کہ آپ اپنے لیے کیا تعین کرتے ہیں، ہمیں پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے یا ان کے ہاتھوں رسوا ہونا ہے۔ اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس پیغام کو آگے ضرور بڑھائیے، رائے عمل ضرور ہموار کیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔